السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، الذی جس نے جعل لکم الارض پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادا کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری میں آ جاؤ۔ عبادت کا معنی بھی در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام اعمال اور عبادات شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ عقلی دلیل کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور نعمت وجود سے سرفراز فرمایا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری دلیل یہاں یہ فرمائی کہ تمہارے آباء و اجداد اور دوسرے تمام انسانوں کا خالق بھی وہی ہے۔ تیسری دلیل کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، تم اس پر چل پھر سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، اپنا گھر بار بنا سکتے ہو، نہ اتنی نرم کہ دھنس جاؤ، نہ اتنی سخت کہ چل نہ سکو۔ چوتھی دلیل والسماء بناء کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خیمے کی چھت کی طرح بنا کر کھڑا کر دیا۔ پانچویں دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے وانزل من السماء ماء کہ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر کے تمہارے لیے روزی پیدا کر دی۔ انسانوں، حیوانوں سب کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسانوں، جب تم نے جان لیا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق اللہ ہے، تو عبادت اور بندگی کا دوسرا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو فی ریب شک میں، مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا بصورت من مثلہ تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وادعوا اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگار، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو، فإن لم تفعلوا پھر اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی تو ڈرو آگ سے جس کا، وقودها الناس والحجارہ اس کا ایندھن انسان، والحجارۃ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ عزیز طلبہ، اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں ذرا برابر بھی تردد اور شک نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تمہاری سوچ میں کمی ہے، تمہاری سمجھ میں کمی ہے اور تم شک کر بیٹھتے ہو، تو اس کتاب کو ہم نے اپنے بندے پر بتدریج نازل کیا، تھوڑا تھوڑا۔ اگر تمہیں پھر بھی کوئی شک ہے تو تم بھی اس طرح کی ایک چھوٹی صورت جو فصاحت و بلاغت اور ہدایت اور ارشاد، علوم و معارف، حسن معانی اور لطائف اور احکام میں اس کتاب کے مشابہ ہو، ذرا لے آؤ۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم تنہا نہیں بنا سکتے تو اپنے مددگاروں کو بلا لو، فصحاء، بلغاء، جن و انس سب کو جمع کر لو، مدد حاصل کر لو، اس کی مثل صرف ایک صورت بنا کے لاؤ۔ یہ ایک کھلا قرآنی چیلنج تھا جو اپنے آپ میں بے مثل اور بے مثال تھا، لیکن انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جان مال عزت آبرو سب کچھ سر دھڑ کی بازی لگا دی، سب کچھ کر گزرے، مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا۔
ان میں تو ایسے ادیب اور ماہر زبان موجود ہیں جنہوں نے لغات عربیہ پر بڑی ضخیم کتابیں لکھ ڈالی، لیکن وہ قرآن کی ایک ہی صورت کے برابر لکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم مقابلے کے لیے آئیں گے۔ پس جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو پھر کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو؟ اور جہنم تو تیار بھی کی گئی ہے اسی لیے کہ جو اللہ کو نہیں مانیں گے وہ اس کا ایندھن بنیں گے۔ عزیز طلبہ، قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ نے پیدا کیا اس طرح لایا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس کو 70,000 باغیں ڈالی ہوئی ہوں گی، ہر باغ 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ فرشتے اسے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے جنات تجری، باغات ہیں بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، کہ کلما رزقوا، جب بھی کھانے کو دیا جائے گا، منہا، اس سے، من ثمرۃ، کوئی پھل سے، رزقاً، رزق، قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے یہ وہ ہے جو کہ رزقنا، ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا، حالانکہ انہیں نہیں دیا گیا، بھی اس سے، متشابہاً، ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں، ازواج مطہرۃ، بیویاں ہیں پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے خوشخبریاں دیں کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ باغات ہی باغات ہوں گے جن کے نیچے بہنے والی نہریں ہوں گی۔ نہریں باغات کے مالکوں کے حکم کے مطابق بہتی ہیں۔ یہ نہریں صرف باغات کی آبپاشی کے لیے نہیں ہیں بلکہ اور بھی صفات ہیں۔ ان کا پانی عمدہ ہوگا، خالص اور عمدہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ عزیز طلبہ، یہاں جنات کا لفظ آیا ہے، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأوا، دار السلام، علیین۔ تو عزیز طلبہ، اللہ جتنی جنتیں چاہے گا، جیسے چاہے گا، اپنی شایان شان عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے ان بشارتوں کا مستحق بنائے اور اپنی رضا کے مقام جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔